بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ربیع الاول 1 ہجری ستمبر 622 عیسوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر رکے ہوئے تھے۔ ان کی یہی تمنا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی معیت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے سفر کے لیے 2 اونٹنیاں لے لیں اور 4 ماہ تک انہیں ببول کے پتے کھلا کر پالتے رہے۔ صحابہ مکہ سے روانہ ہوتے رہے۔ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، زید بن خطاب، حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم سمیت رفتہ رفتہ سبھی ہجرت کر گئے۔ صرف چند ایسے بے کس مسلمان پیچھے رہ گئے جو کفار کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے اور ہجرت سے بالکل عاجز تھے۔ حجاز کے دیگر علاقوں میں بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس محفوظ پناہ گاہیں تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شرف میزبانی بخشیں۔ ان میں یمن قبیلے دوس کے ایک سرفروش طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے مضبوط قلعے میں تشریف لانے کی درخواست کی، مگر یہ شرف اللہ نے انصار کے نصیب میں رکھا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست قبول نہ کی۔ قاتلانہ حملے کی سازش۔ قریش کو مسلمانوں کی ہجرت سے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ وہ ایک مرکز بنانے کے بعد مکہ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ چنانچہ عمائد مکہ نے دارالندوہ میں مجلس مشاورت منعقد کی تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا آخری اور قطعی فیصلہ کیا جائے کہ یہ نیا دین مزید پھیلنے نہ پائے۔ مجلس میں ہر خاندان کے رئیس، مثلاً امیہ بن خلف، ابو سفیان، ابو جہل، نضر بن حارث وغیرہ موجود تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ جہل کی رائے یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے۔ اہل مجلس نے اسی کو ترجیح دی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ قبائل کی معاشرت میں ہر فرد کی جان پورے قبیلے کی امانت تصور کی جاتی تھی۔ خدشہ تھا کہ اس صورت میں بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کی تمام شاخیں یکجا ہو کر بدلہ لینے پر اتر آئیں گی اور مکہ میں خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ آخر طویل بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہر خاندان کا ایک ایک فرد چن لیا جائے اور ان کی جمعیت آج رات بیت نبوی کا محاصرہ کرے اور مشترکہ طور پر قاتلانہ حملہ کرے۔ ہجرت کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر پر۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے فی الفور ہجرت کا حکم مل گیا۔ قریش کے کئی لوگوں نے اس قدر دشمنی کے باوجود اپنی قیمتی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوانے کا معمول ترک نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیں کہ ان کے مالکوں کو پہنچا کر بعد میں وہ بھی یثرب آ جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گھر سے جدا ہوئے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد آپ نے زندگی کے 28 برس گزارے تھے۔ آپ ہمیشہ کے لیے نہ صرف یہ گھر بلکہ یہ مقدس شہر بھی چھوڑے جا رہے تھے۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور دونوں چھوٹی بیٹیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی یہیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔
بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی مکہ میں اپنے شوہر ابو العاص کے گھر میں تھیں، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روانگی کے بارے میں انتہائی رازداری برتتے رہے۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تو اس دن صبح تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم نہ تھا کہ روانگی آج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی شدید گرمی میں سر پر رومال اوڑھے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے۔ انہیں بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ وہ بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ساتھ ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشکر اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے رو پڑے اور عرض کیا، میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر قیمت دے کر۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہایت عجلت کے عالم میں سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کیا، مگر خوراک کے تھیلے اور پانی کی مشک کا منہ بند کرنے کے لیے رسی نہ ملی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے والد محترم سے کہا، باندھنے کے لیے نطاق، کمر باندھنے کے دوپٹے کے سوا کچھ نہیں۔ والد نے فرمایا، کو پھاڑ کر ایک سے تھیلے اور ایک سے مشک کا منہ باندھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اسی لیے انہیں ذات النطاقین، دورے نطاق والی کہا جانے لگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اور بوڑھے نابینا باپ ابو قحافہ کو اللہ کے سہارے چھوڑے جا رہے تھے۔ انہوں نے گھر میں موجود ساری رقم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عقبی دروازے سے نکل گئے۔ حضرت ابو قحافہ کو ان کے نکلنے کے بعد شک ہوا۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیں تکلیف میں ڈال دیا کہ جاتے ہوئے ساری رقم ساتھ لے لی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، نہیں، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ پھر اس طاق میں جہاں رقم رکھی جاتی تھی کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور نابینا دادا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر پھیر دیا۔ انہیں تسلی ہو گئی اور بولے، چلو اگر وہ اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں تو اچھا کیا، تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ سفر ہجرت کی حکمت عملی۔ چونکہ یثرب تک سیدھا جانے میں پورا خطرہ تھا کہ قریش تعاقب کر کے پکڑ لیتے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر نکلنے کی تدبیر کی گئی، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شریک کر لیا گیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہیں بے خبر رکھا گیا۔ طے یہ ہوا کہ دونوں حضرات مکہ کے باہر غار ثور میں چھپ جائیں گے، 3 راتیں وہاں چھپ کر گزاریں گے۔ اس دوران اہل مکہ کی خبریں لانے کا کام عبداللہ بن ابی بکر کریں گے۔ تیسرے دن جب کہ قریش تھک ہار کر بیٹھ چکے ہوں گے تو اونٹنیوں پر سوار ہو کر ایک غیر معروف راستے سے منزل مقصود کا سفر کیا جائے گا۔ غیر معروف راستے میں بھٹکنے سے حفاظت کے لیے عبداللہ بن اریقط نامی ایک پیشہ ور رہنما کو اجرت پر ساتھ لینا بھی طے تھا، جو مشرک ہونے کے باوجود پیشہ ورانہ رازداری میں پکا تھا۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنیوں پر سوار ہو کر مکہ سے نکلے۔ ٹیلے پر چڑھ کر نے اس مقدس شہر کو مخاطب کر کے کہا، اے مکہ، اللہ کی قسم، تو زمین کا بہترین شہر
اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں تجھ سے ہرگز نہ نکلتا۔ یہ واقعہ جمعہ 28 صفر یکم ہجری ستمبر 622 کا ہے۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہجرت کریں گے۔ انہوں نے اسی شب بیت نبوی کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت نبوی کے صحن میں بستر نبوی پر چادر نبوی اوڑھ کر لیٹے رہے۔ قریش دھوکے کا شکار ہو گئے۔ ان کے ہاں رشتہ داروں کو گھروں میں گھس کر مارنا عار کی بات تھی، لہذا احاطے کی دیواریں چھوٹی ہونے کے باوجود وہ باہر کھڑے رہے۔ صبح حقیقت معلوم ہوئی تو وہ ششدر رہ گئے۔ ابو جہل سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا پہنچا اور اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو ابو جہل نے ایسا زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی تک ٹوٹ گئی، مگر اس اللہ کی بندی نے زبان نہ کھولی۔ ہمارے سور میں روپوشی اور قریش کی بھاگ دوڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے غار ثور پہنچے اور اونٹنیاں عبداللہ بن اریکت کے حوالے کر دیں۔ اس سے طے کر لیا گیا تھا کہ تیسری شب وہ سواریاں غار کے پاس لے آئے گا، طے شدہ ترتیب کے مطابق۔ اس دوران عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت چالاک لڑکے تھے، شام کو اہل مکہ کی بھاگ دوڑ اور مشوروں کی خبریں غار تک لاتے اور رات غار ہی میں گزارتے۔ عامر بن فہیر رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن بکریاں چراتے اور عشاء کے بعد غار میں آ کر بکریوں کا دودھ پیش کرتے۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہر میں نہ پا کر ہر راستے پر ان کی تلاش شروع کر دی۔ ان مقدس ہستیوں کو قتل یا گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس خطیر انعام کی حرص میں درجنوں لوگ اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر کھوج لگانے والے کچھ لوگ غار ثور کے دہانے تک آ گئے۔ تب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی ناقابل بیان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف انہیں لرزائے دے رہا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولے، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف جھانک کر دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے بولے، اے ابو بکر، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش اتنے قریب پہنچ کر بھی ناکام واپس لوٹ گئے، غار ثور سے دار ہجرت کی سمت۔ 3 راتوں کی روپوشی کے بعد رات کے آخری پہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار سے نکلے۔ دونوں اونٹنیاں سواری کے لیے تیار تھیں۔ رہبر عبداللہ بن اریکت بھی آ گیا تھا اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اب 4 افراد کا یہ قافلہ ایک پیچیدہ راستے سے جو معروف شاہراہ کی بنسبت ساحل سے قریب تھا، پیر یکم ربیع الاول 13 ستمبر 622 عیسوی کو اپنی منزل کی سمت روانہ ہوا۔ رات اور اگلے دن دوپہر تک سفر تیزی سے جاری رہا۔ گرمی کی شدت تھی، دور دور تک آدم تھا نہ آدم زاد۔ گرمی اور تھکن کی وجہ سے ظہر کے وقت یہ حضرات سایہ تلاش کرنے لگے۔ آخر ایک اونچی چٹان نظر آئی جس کا کچھ سایہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے زمین کو ہموار کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ آرام فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرنے لگے تاکہ کوئی تعاقب میں آ رہا ہو تو دیکھ لیں۔ کچھ دیر بعد ایک کمسن رواحہ
اپنے ریوڑ سمیت سایہ تلاش کرتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے ایک قریشی شخص کا نام لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارے پاس دودھ والی بکریاں ہیں؟ اس نے اسبات میں جواب دیا تو فرمایا، ہمیں دودھ نکال دو گے؟ چرواہا حامی بھر کر ایک بکری کا دودھ نکالنے بیٹھ گیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرو اور اپنے ہاتھ بھی۔ اس نے تھنوں کو صاف کیا، پھر اپنے ہاتھ جھاڑے اور دودھ نکال کر پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا نہیں چاہتے تھے، مگر جب دودھ لے کر پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس موجود منہ بند چھاگل سے صاف پانی نکال کر دودھ میں ملایا اور یہ ٹھنڈا مشروب پیش کرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ نوش فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما چکے تو خادم بارگاہ رسالت نے کہا، یا رسول اللہ، کیا روانگی کا وقت نہیں ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل۔ اب سورج ڈھل چکا تھا، چنانچہ آگے سفر شروع ہوا۔ ویران راستہ ختم ہو گیا۔ کہیں کہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شناسہ قبائلی ملنے لگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف نہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں عمر رسیدہ لگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیاہ ریش اور جوان۔ پوچھتے، ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ وہ فرماتے، یہ صاحب ہمارے رہنما ہیں، لوگ سمجھتے کہ یہ راستے کے رہبر ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تھی کہ یہ راہ ہدایت دکھانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنا انداز میں مسلسل ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ تعاقب کا خطرہ موجود تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ واقعی خطرہ سر پر تھا۔ بنو مدلج کے ایک گھوڑ سوار سراقہ بن مالک نے قریش کی طرف سے 9 اونٹ کے انعام کا شہرہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ آخر صحرا میں قافلہ نبوت نظر آ گیا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر تیزی سے فاصلہ طے کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑ سوار کو یوں تیزی سے آتے دیکھا تو کہا، یہ گھوڑ سوار ہم تک پہنچنے کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دعا کی، یا اللہ اسے گرا دے۔ اسی وقت سراقہ بن مالک کا گھوڑا پیٹھ تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے اور عنقریب غالب آنے کا یقین ہو گیا، لہذا فوراً معافی مانگی اور امان نامہ طلب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس راستے میں رہو، کسی کو ہم تک نہ آنے دینا۔ سراقہ نے وعدہ کر لیا۔ سراقہ بن مالک کو خوشخبری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس حالت میں جبکہ دین اسلام اپنی تاریخ کے نازک ترین گھڑی سے گزر رہا تھا اور خود اسدین کے بانی کی زندگی شدید خطرات میں گھری تھی، سراقہ بن مالک کو ایک ایسی خوشخبری دی جو اسلام کی حقانیت کی دلیل اور اس کے ماننے والوں کے روشن ترین مستقبل کی نوید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی
جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ واپس جاتے ہوئے سراقہ بن مالک کو شدید حیرت بھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اعتراف بھی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ صرف 15 برس بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے قدموں میں اور نوشیروان کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سراقہ بن مالک نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس سمت آنے والے ہر مشرک کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں اس سمت کا جائزہ لے چکا ہوں۔ بعد میں سراقہ نے اسلام قبول کر لیا اور صحابہ کی صف میں شامل ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخر یہ مبارک قافلہ منزل کے قریب پہنچ کر معروف شارع پر آ گیا۔ یہاں سب سے پہلے ان کی ملاقات شام سے مدینہ لوٹنے والے مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ مقدس ہستیوں کے کپڑے سفر سے گرد آلود ہو چکے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نئے سفید کپڑے پیش کیے۔ قارئین پر یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ اس تاریخ ساز سفر میں شروع سے آخر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدم و ہمساز دکھائی دیتا ہے۔ ہجرت شروع بھی انہی کے گھر سے ہوئی۔ غار کے رازدار اور راستے کے خدمتگار بھی یہی حضرات رہے۔ آخری مرحلے میں بھی اس گھرانے کو ہدایہ پیش کرنے کی سعادت ملی۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین گہرے رشتے اور حد درجہ اعتماد کے تعلق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آیت غار کی روشنی میں۔ ہجرت کے اس یادگار اور تاریخ ساز سفر کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ حق تعالی شانہ نے غار ثور کی تنہائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت کو خاص طور پر بیان کیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو رسول کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اس کی اللہ نے اس وقت بھی مدد کی جب اس کو نکالا تھا کافروں نے، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں تھے غار میں، جب کہہ رہا تھا وہ اپنے رفیق سے، تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی نکتہ دانی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ ہجرت کا سفر قریش کی تکالیف اور دشمنی سے بچنے کی خاطر کیا گیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اخلاص میں ذرا بھی شک ہوتا تو انہیں اپنے ہمراہ ہرگز نہ لے جاتے، کیونکہ ایسے میں خدشہ ہوتا کہ کہیں وہ دشمنوں کو اطلاع نہ کر دیں۔ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانا ان پر مکمل اعتماد کا یقینی ثبوت اور اس حقیقت کی پختہ دلیل ہے کہ وہ سچے دل سے بارگاہ رسالت کے وفادار تھے۔ ہجرت اللہ تعالیٰ کے امر خاص سے تھی۔ سینکڑوں صحابہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کر میت نبوی کے لیے فقط حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ان کے تمام صحابہ سے افضل ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین کہا ہے، اور تاریخی حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ اکثر مقامات اور مراتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی یعنی قریب ترین رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی دوسرے مرد تھے جو سب سے پہلے عقیدہ توحید سے مالا مال ہوئے۔ وہی اسلام کے دوسرے داعی تھے جن کی مساعی سے
حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان غنی اور کئی اولین جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تو میت میں صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس دوسرے فرد کو دیکھا وہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوہ میں خدمت اقدس میں رہے اور ایک لمحہ بھی الگ نہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں نماز پڑھانے میں بھی وہی ثانی اثنین بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سب سے قریب مدفون ہو کر اس دنیا میں بھی ثانی اثنین قرار پائے۔ جب غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غم زدہ ہوئے تو اس نازک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ الفاظ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ معیت نبی اور معیت الہیہ کا تمغہ ہیں جس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اذ یقول لصاحبہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لصاحبہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا ہے، لہذا علماء کا کہنا ہے کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانے وہ اس آیت کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔